بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس والے نبی ہیں، اور احساس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا کیا۔ احساس والی زندگی گزاری، ہر لمحہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ساتھ ہیں سید بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم گھر سے نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی چلو، ہمیں ضروری کام ہے۔ فرماتے بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے، تیز اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی تو دوسری گلی میں ہم پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے، سادہ بی بی، اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے اور وہ سڑک پر کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں روتی ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھ لیتا ہوں، آپ جائیں، کام بڑا ضروری ہے جو نکلیں، میں معلومات کرتا ہوں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کے آنسو پہنچنے سے ضروری کوئی کام نہیں، پہلے اس کی داد رسی ہوگی، اس سے پہلے پوچھا جائے گا کیا روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں، لوگ گزر نہیں جاتے چپ کر کے، کتنے لوگ تڑپتے ہیں، کون احساس کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات کوئی بھی نہیں، میرا ایک موٹا سا مسئلہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میں غریب ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے، تیل لینے آئی تھی، 5 دینار کا بوتل میں تیل بھروایا ہے، اور اب بوڑھی ہوں نا تو کمر درد کرتی ہے، تو پاؤں پیچھے مڑا ہے تو گر گئی اور تیل زمین پر گر گیا، تو زمین تو تیل واپس نہیں کرتی، لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں، وہ درے سے مارے گی، کھال ادھیڑ دے گی، میں بڑی پریشان ہوں، اب نہیں مار کھائی جاتی، ہڈیاں بوڑھی ہیں، میں قربان جاؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، دوڑ کر جا اور 5 دینار لا۔ فرماتے ہیں ہم 5 دینار لائے، تیل خرید کر دیا، وہ پھر رونے لگی۔ فرمایا اب کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا بتایا نا غریب ہوں، غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا، لیکن پیس دیا جاتا ہے، پھر بھی مار تو اب بھی پڑے گی۔ فرمایا اب کیوں پڑے گی؟ تو عرض کرنے لگی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے؟ تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے ہیں مدینہ طیبہ۔ امام یوسف صالحین فرماتے ہیں ابھی آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتی بھی نہیں تھی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی؟ کہا ہاں، اور کائنات کی سب سے معزز شخصیت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی چل، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ گویا اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں، اور آگے آگے نہیں، ساری کتابیں پڑھ لو، وہ پھٹے پرانے کپڑوں والی بی بی آگے آگے، اور اللہ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے۔ ساری گلیاں اس نے پھرائیں، مدینے کے صحرا آ گیا، ایک دروازے پر دستک دی، پھر مالکن آئی۔ وہ بی بی بعد میں کہتی ہے کہ میں بھی بڑی ڈاڈی تھی، طاقت ہی نہیں تھی کوئی میرے سامنے کھڑا ہو سکے، لیکن جب باہر نکلی تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی ایک عظیم ہستی کو دیکھا۔ فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گور سفید رنگ کے اوپر کالی زلفیں، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھیں، جب تک بات کرتے رہے نظریں زمین پر جھکی رہیں۔ شرم و حیا والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے میٹھے، بڑے دھیمے، بڑے خوبصورت لہجے میں فرمایا تیری نوکرانی ہے، تیری؟ عورت کہتی ہے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں ہی محب ہو گئی کہ سادگی میں اتنا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تیری نوکرانی ہے؟ کہا ہاں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچاری کی غلطی کوئی نہیں، اسے مارنا نہ، اس سے تیل گر گیا تھا، نیا خریدتے دیر ہو گئی، رو رہی تھی، میں سفارش کرنے آیا ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ کسی کی نہیں مانتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا۔ کہنے لگی نہیں کہتی، میرا وعدہ رہا، کچھ نہیں کہوں گی۔ اب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبنی کی طرف دیکھا اور فرمایا تو اگر کہے تو میں جاؤں؟ اس میں خراج پیش کیا۔
तो चंद आंसू गिराए। कहने लगी, महबूबा जैसे बंदा नवाजी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख फेरा तो हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैं पीछे रह गया तो दोनों बीबियां दौड़कर मेरे पास आईं। कहने लगीं, बता तो सही है कौन? तो हज़रत बिलाल रजी अल्लाह कहने लगे, तुम नहीं जानते? बिलाल रजी अल्लाह अन्हा फरमाने लगे, यही तो हैं जिन्हें अल्लाह ने सच्चा रसूल बनाकर भेजा है। बीबियां दौड़कर आईं। कहने लगी, महबूबा दरवाजे तक आए हो तो खाली तो ना लुटाओ, मेहरबानी फरमाओ हमको भी कलमा पढ़ा दो। ये थे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सबका एहसास किया करते थे। हम उनकी उम्मती होने का दावा तो करते हैं, लेकिन उनकी ना तो सुन्नत पूरी करते हैं और ना ही उनके कहे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। क़यामत के दिन कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाएंगे, हमें ये सोचना चाहिए। अल्लाह हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, आमीन। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे हम अपनी ज़िंदगी और आखिरत को बेहतर बना सकते हैं।